السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ اس وبا کی یعنی اس بیماری کے چلتے سوشل ڈسٹینسنگ کا اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیے بچوں، ابھی بھی جو ہے ہمارے اسکول نہیں کھلیں گے، تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنی آن لائن کلاسوں پر زیادہ دھیان دینا ہے اور اپنی پڑھائی کو آگے پڑھائی کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو ہے 2 سبق پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے 2 سبق پڑھ لیے تھے آپ کے، ایک تو سب سے پہلا تو دعا، اور دوسرا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ آج جو ہے ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے تعلیم اور کھیل پر ایک مکالمہ، ٹھیک ہے۔ تعلیم اور کھیل پر ایک مکالمہ۔ اب اس مکالمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکالمے کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی تعلیم اور کھیل، تعلیم کیسے کہتے ہیں ہم؟ تعلیم کہتے ہیں پڑھائی کو، اور کھیل ہم کھیلتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھائی یعنی تعلیم اور کھیل کے بارے میں مکالمہ یعنی بات چیت کرنا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جو آپ کو یہ چیز دکھ رہی ہے یہاں پر، یہ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ ٹیچر ہیں، تو یعنی ان دونوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر اور بچوں، اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جو ہے بات ہو رہی ہے۔ تو دھیان دیجیے، ہمیں اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے الفاظ معنی کیا ہے؟ آپسی یعنی باہمی، ٹھیک ہے۔ وقت ضائع کرنا یعنی وقت کو برباد کرنا۔ مقام یعنی درجہ، مرتبہ، اہمیت، درکار، مانگا یا چاہا ہوا۔ درست یعنی ٹھیک، صحیح، اچھا۔ فائدہ یعنی فوائد، بینیفٹس۔ علماء یعنی عالم کی جمع۔ تندرست، صحت مند۔ توانا یعنی طاقتور۔ توجہ، دھیان۔ بے شمار، ان گنت، جس کو گنا نہ جا سکے۔ چستی پھرتی، چست پھرت ہونا۔ دوران خون یعنی غیر مانوس میں خون کا بہاؤ۔ ہاضمہ یعنی ہضم ہونے کا عمل۔ غذا کا مطلب کھانا۔ جزو بدن کا مطلب بدن کا حصہ بننا، ٹھیک ہے۔ تازہ، دم، فریش، ٹھیک ہے۔ تعاون کا مطلب مدد۔ نظم کا مطلب نظم و ضبط کا مطلب قاعدے قانون کی حالت۔ اور تعلقات کا مطلب تعلقات، میل ملاپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے الفاظ معنی تھے۔ دیکھیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں ہم۔ استاد، دیکھیے یہ آپ میں نے بتایا کہ استاد اور بچوں میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تعلیم اور کھیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہاں ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں اور تعلیم اور کھیل کے بارے میں بات چیت کریں گے بچوں سے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے استاد کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے استاد بچوں سے پڑھائی لکھائی کے ساتھ کھیل کود بھی نہایت ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں استاد؟ کہ بچوں پڑھائی لکھائی کے ساتھ میں کھیل کود بھی ضروری ہے۔ اب اس میں سے پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، مگر جناب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا بچہ جو ہوتا ہے، ان سارے بچے بیٹھے ہیں نا جو، ان میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ مگر جناب یعنی مگر سر، کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو استاد کیا کہیں گے؟ نہیں، استاد کیا کہیں گے؟ نہیں، استاد کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ساتھ ہونا چاہیے، یعنی پڑھائی بھی ہونی چاہیے اور کھیل کود بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو دوسرا بچہ کھڑا ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ دوسرا بچہ، سر میں تو پڑھائی بھی کرتا ہوں، لیکن جب بھی کھیلنے لگتا ہوں تو میرے والد صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کیا کہتے ہیں میرے والد صاحب؟ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، ٹھیک ہے۔ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو، تو سر وہ ایسا کس لیے کہتے ہیں؟ یعنی دوسرا بچہ کھڑا ہو کر کے شعر پڑھتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو پڑھائی بھی کرتا ہوں لیکن
کبھی کھیلنے لگتا ہوں تو میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں، کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. ٹھیک ہے. تو سر وہ ایسا کس لیے کہتے ہیں، یعنی کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ سر وہ میرے پاپا ایسا کس لیے کہتے ہیں. تو استاد کہتے ہیں دیکھو بیٹے، کیا کہتے ہیں استاد، دیکھو بیٹے، وہ وقت گیا جب کھیل کود سے بچوں کو روک کر رکھا جاتا تھا، اور پڑھائی لکھائی کا اپنا الگ مقام ہے، دھیان رکھیے گا. اسی لیے کافی وقت درکار ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے کہ کھیل کود سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. اب تیسرا بچہ، اگر وہ لوگ غلط سوچتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم انہیں کس طرح سمجھا سکتے ہیں اور تاکہ وہ ٹھیک راستے پر آ جائیں، یعنی وہ صحیح راستے پر آ جائیں. ٹھیک ہے. استاد کہتے ہیں، اب دیکھو استاد کیا کہتے ہیں بچوں سے. استاد کہہ رہے ہیں بیٹے انہیں بتائیے کہ کھیل کود سے بہت فائدے ہیں. کیا کہا استاد نے، کہ ان لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے کہ کھیل کود سے بہت فائدے ہیں. اب دیکھیے چوتھا بچہ ہوتا ہے جو وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، سر، کیا کہتا ہے، سر کھیل کود سے کون کون سے فائدے ہیں. اب استاد نے کہا یہاں پر کہ کھیل کود سے بہت سے فائدے ہیں. تو چوتھا بچہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ سر کون کون سے فائدے ہیں. اب استاد کہیں گے، دیکھو استاد کیا کہیں گے. استاد، بچوں علماء فرماتے ہیں، یعنی عالم لوگ فرماتے ہیں کہ ایک تندرست جسم میں ہی تندرست توانا دماغ رہتا ہے، یعنی طاقتور دماغ رہتا ہے. توانا کا مطلب طاقتور، ابھی پڑھا تھا اپنے الفاظ معنی میں. پڑھائی لکھائی پر بھی ٹھیک طرح سے آپ اسی وقت توجہ دے سکیں گے جب آپ پوری طرح صحت مند ہوں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھو چوتھا بچہ، سر اس کا مطلب ہے کہ کھیل کود سے تندرست رہتے ہیں. تو استاد کیا کہتے ہیں، ہاں، اور دھیان سے سنو، کھیل کود سے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں کچھ فائدے ذیل میں دیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ رہے کھیل کود سے کون کون سے فائدے ہیں. نمبر 1، کھیل کود سے جسم میں چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، جسم میں دوران خون تیز ہوتا ہے. نمبر 3، ہاضمہ درست ہوتا ہے اور غذا جزو بدن بنتی ہے، یعنی بدن کا حصہ بنتی ہے. جزو بدن کا مطلب بدن کا حصہ بنتی ہے، غذا یعنی کھانا. نمبر 4، انسان سارے جسم کے کام کاج کے لیے تازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا بچہ، اب دیکھو پہلا بچہ کیا کہہ رہا واپس سے، آپ نے تو ہمیں بڑے کام کی باتیں بتا دی، کیا اس کے علاوہ اور فائدے بھی ہیں. استاد، ہاں، اور بھی بہت فائدے ہیں. اس سے آپسی میل ملاپ پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، ایک دوسرے سے تفاہم اور نظم و ضبط سے رہنا سیکھتے ہیں. مختلف ملکوں کی آپسی تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. بچے، اب دیکھو بچے کیا کہتے ہیں آخری میں. بچے، سر تب تو بہت سارے فائدے ہیں، ہم تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. دیکھیے یہ آپ کا سبق تھا جو کہ پورا ہو گیا. اب دیکھو سوال جواب دیکھیے. پہلا سوال دیکھیے، صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال کیا ہے، پڑھائی لکھائی کے ساتھ کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ میں کیا ضروری ہے. نمبر 1، ہنسنا بولنا. نمبر 2، کھیل کود. اور نمبر 3، روپیہ پیسہ. تو آپ کو معلوم ہے کیا آنسر آئے گا اس کا، کھیل کود. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 دیکھیے، طالب علم کی زندگی میں کون سی 2 چیزوں کا ساتھ ہونا چاہیے. تعلیم اور دیکھیے طالب علم کی زندگی میں کون سی 2 چیزوں کا ساتھ ہونا چاہیے. نمبر 1، تعلیم اور کھیل. نمبر 2، سونا اور جاگنا. نمبر 3، چوری اور جھگڑا. دیکھو کون سا صحیح ہے اس کے اندر سے بتائیے. ہاں یہ والا نمبر 1، تعلیم اور کھیل. ٹھیک ہے. دھیان رکھنا. یہ مکالمہ کس کس کے درمیان ہے میں نے بتایا تھا آپ کو،
یہ بات چیت کس کس کے بیچ ہو رہی ہے؟ نمبر 1 ڈاکٹر اور مریض، نمبر 2 مالک اور نوکر، نمبر 3 استاد اور بچے. تو آنسر کیا آ جائے گا؟ استاد اور بچے. اچھا کتنے بچوں میں مکالمہ کیا ہے؟ کتنے بچوں نے مکالمہ کیا ہے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو یہاں پر ہے پہلا بچہ، دیکھو پہلا بچہ، دوسرا بچہ، ٹھیک. آگے دیکھیے تیسرا بچہ اور چوتھا بچہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کوئی بچہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر پہلا بچہ آ جاتا ہے. تو کتنے بچوں کے بیچ میں مکالمہ ہوا یعنی بات چیت ہوئی ہے؟ تو آنسر کیا آ جائے گا؟ 4. ٹھیک ہے. اب دیکھو خالی جگہ دیکھو، آپ کو پہلے یہ کرنا ہے. دیکھو سوال جواب میں یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہ چاروں سوال کرنے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. آپ کو بتا دوں گا میں اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس میں آ جائے گا وقت. دھیان رکھیے گا، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ وقت گیا جب کھیل کود سے بچوں کو روک کر رکھا جاتا تھا. اس میں آ جائے گا بچوں کو سیکنڈ والے میں، ٹھیک ہے. پڑھائی لکھائی کا اپنا الگ مقام ہے. اس کے اندر آ جائے گا مقام. دیکھیے تھرڈ میں آ جائے گا مقام، ٹھیک ہے. کھیل کود کے بے شمار فائدے ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہیں؟ بے شمار فائدے، ٹھیک ہے. یہ فائدے ہیں. اب دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کس نے کہا. ایسا نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ساتھ ہونا چاہیے. یعنی یہ کس نے کہا تھا؟ استاد نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اس میں آ جائے گا استاد. اس میں کیا آ جائے گا؟ استاد. سیکنڈ والا دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھیل کود سے تندرست رہتے ہیں. یعنی کس نے کہا؟ بچے نے کہا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ تندرست جسم میں تندرست توانائی دماغ رہتا ہے. کس نے کہا تھا؟ استاد نے. کیا اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں؟ بچے نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیے اس کے بعد میں اس میں کیا ہے؟ درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. اب سوال جواب آ گئے. 3 سوال ہیں آپ کے، 1 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے سوال میں کیا پوچھا گیا ہے. کیا کہنا آج کے وقت میں درست نہیں ہے؟ کیا کہنا درست نہیں ہے؟ دیکھو ابھی پڑھا تھا ہم نے، کیا کہنا درست نہیں ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کھیل کود سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. علماء نے صحت و تعلیم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو ابھی پڑھا تھا ہم نے علماء کے بارے میں. یہ رہا. علماء نے دیکھو یہ لکھا ہوا یہ رہا. تندرست جسم میں ہی تندرست توانا دماغ رہتا ہے. پڑھائی لکھائی ٹھیک طرح سے آپ اسی وقت توجہ دے سکیں گے جب آپ پوری طرح صحت مند ہوں گے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے آگے طالب علموں پر کھیل کود کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کھیل کود پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ دیکھیے طالب علموں پر جتنے بھی فائدے ہیں لکھنے ہیں آپ کو. کیا اثر ہوتا ہے کھیل کود سے؟ ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر یہ رہے 1 2 3 4، ٹھیک ہے. یہ چاروں، سوری دوبارہ دیکھ لو. 1 2 3 4، ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہے. اس کے بعد میں متضاد الفاظ ہیں. فائدے متضاد یعنی اپوزٹ لکھنے ہیں. تو فائدے کا نقصان، صحت مند کا بیمار، درست کا مطلب غلط، درست کا مطلب صحیح ہوتا ہے تو صحیح کا الٹا کیا ہوگا؟ غلط. تیز کا دھیرے، تعاون کا مدد. تعاون کا ہوتا ہے مدد. ہمیں اس کو متضاد لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا مدد. ٹھیک ہے. تو یہ ہمن کو یہ سارے سوال کرنے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد میں یہ، اس کے بعد میں یہ، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے آگے پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ کرنا ہے، یہ اور یہ نہیں کرنا آپ کو، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کرنا بیٹا، ہاں یہ بھی کرنا ضروری ہے. مکالمے میں دوسرے بچے کے والد نے جو شعر کہا
اسے یہاں لکھیے، دونوں لائنیں یہاں لکھنی ہیں آپ کو، پہلی لائن یہاں اور دوسری لائن یہاں، دیکھو مطلب کاپی میں لکھنا ہے آپ کو اپنی، ٹھیک ہے؟ تو کون سا شعر کہا تھا؟ دیکھو یہ والا شعر کہا تھا نا، یہ والا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق تھا. آپ کو یہ سبق پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے جو ہے اس کے سوال جواب کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.